ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے خبر آپ کو دیں، وینزویلا کے صدر نیکولس مادورو اور اہلیہ پر امریکی عدالت میں فرد جرم عائد۔ صدر مادورو نے صحت جرم سے انکار کر دیا۔ منشیات اور ہتھیاروں کے الزامات پر گرفتار وینزویلا کے صدر اور ان کی اہلیہ کو فیڈرل کورٹ مینہٹن نیو یارک میں پیش کیا گیا تھا۔ مزید جانتے ہیں واشنگٹن سے ہمارے بیورو چیف جہانزیب علی سے۔ جی جناب، تو آج وینزویلا کے معزول صدر نکولس موڈیرو کو ان کی اہلیہ سمیت نیو یارک کی وفاقی عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے۔ موڈیرو کو ان کی اہلیہ سمیت بروکلن کے حراستی مرکز سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے وفاقی عدالت تک لایا گیا، جہاں پر دونوں کے ہاتھ بھی زپ لین سے بندھے ہوئے تھے۔ عدالت میں موڈیرو نے اپنے اوپر لگائے گئے نارکو دہشت گردی کے تمام الزامات کو مسترد کر دیا۔ 63 سالہ موڈیرو پر 4 سنگین فوجداری الزامات عائد کیے گئے ہیں، جن میں نارکو ٹیررزم، کوکین سمگلنگ کی سازش اور مشین گنز و تباہ کن ہتھیاروں کے غیر قانونی قبضے کے الزامات شامل ہیں۔ امریکی پروسیکیوٹر کے مطابق ایک ایسے منشیات سمگلنگ نیٹ ورک کی نگرانی کرتے رہے جو میکسیکو کے سینالوا اور زیٹاس کارٹلز، کولمبیا کے باغیوں اور وینزویلا کے ٹرین ڈی آرگوا گینگ کے ساتھ منسلک تھا۔ موڈیرو ایک طویل عرصے سے اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کو مسترد کرتے آئے ہیں اور ان کا ماننا ہے کہ ان الزامات کا مقصد صرف اور صرف وینزویلا کے تیل کے ذخائر پر قبضہ کرنا ہے۔ ٹرمپ کی کارروائی نے امریکہ میں ایک سیاسی طوفان برپا کر دیا ہے، جہاں حزب اختلاف کی ڈیموکریٹک پارٹی کا کہنا ہے کہ انہیں گمراہ کیا گیا۔ تاہم صدر ٹرمپ کے اتحادی اور حامیوں نے اسے ایک تیز اور بغیر نقصان کے حاصل ہونے والی کامیابی کے طور پر سراہا ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امریکی تیل کمپنیاں وینزویلا واپس آ کر توانائی کے شعبے کو بحال کریں گی۔ ٹرمپ نے خبردار کیا ہے کہ اگر وینزویلا نے اپنے تیل کے شعبے کو کھولنے اور منشیات کی سمگلنگ روکنے میں تعاون نہ کیا تو ایک اور حملہ کیا جا سکتا ہے۔ کئی امریکی مبصرین کے خیال میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ جنوبی امریکہ کے اندر امریکہ کا ایک طاقتور کردار اور اثر دکھانا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اب وینزویلا کے بعد کیوبا اور کولمبیا کو بھی دھمکیاں دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ مبصرین کا یہ بھی خیال ہے کہ یہی رویہ جاری رہا تو پورے خطے کی سیکیورٹی کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ جہانزیب علی، AY نیوز، واشنگٹن۔ وینزویلا کے صدر مادورو کی گرفتاری قانونی ہے۔ امریکی مندوب مائک والٹز کا سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس سے خطاب۔ کہا مادورو کو منشیات کے عالمی مقدمات کے تحت گرفتار کیا گیا۔ یہ معاملہ وینزویلا یا اس کے عوام کے خلاف نہیں ہے۔ مادورو نے امریکی عوام پر حملے اور خطے میں عدم استحکام پیدا کیا۔ مادورو وینزویلا کے عوام کو دباؤ میں رکھنے کا ذمہ دار ہے۔ United States arrested a narco trafficker who is now going to stand trial in the United States in accordance with the rule of law for the crimes he's committed against our people for 15 years. صدر نیکولس مادورو کی گرفتاری کے بعد وینزویلا میں عدم استحکام مزید شدت اختیار کر سکتا ہے۔ سلامتی کونسل میں اقوام متحدہ کی سیاسی امور کی سربراہ اور سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کی نمائندہ روز میری ڈی کارلو کا UN سلامتی کونسل اجلاس میں بیان۔ انہوں نے گوتریس کی طرف سے دیے گئے بیان میں کہا وینزویلا میں عدم استحکام خطے میں ممکنہ اثرات پر گہری تشویش ہے۔ مادورو کی گرفتاری کے لیے امریکی آپریشن میں بین الاقوامی قانون کے اصولوں کا احترام نہیں کیا گیا۔ ایسی تمام کوششوں کا خیر مقدم کرتے ہیں، حمایت کرتے ہیں جو وینزویلا کے عوام کو پرامن راستہ تلاش کرنے میں مدد دیں۔ ریاستوں کی سیاسی آزادی کے احترام کا مطالبہ بھی کیا۔ امریکی صدر نے ایران کو زوردار ضرب لگانے کی دھمکی دے دی۔ ٹرمپ نے کہا مزید مظاہرین ہلاک ہوئے تو زوردار ضرب لگائیں گے۔ ایئر فورس ون میں صحافیوں سے گفتگو میں امریکی صدر کا کہنا تھا ایران کی صورتحال پر گہری نظر ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر کے خلاف الزامات من گھڑت اور بے بنیاد ہیں۔ پاکستان میں ایران کے سفیر رضا میری مقدم نے ایک بیان میں کہا دشمن ایک بار پھر جھوٹی اور جعلی خبروں کے ذریعے پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ انہوں نے الزامات کو دشمن کے میدان جنگ میں ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش قرار دیا اور کہا 12 روزہ جنگ میں ایرانی افواج نے بہادری اور عزم کے ساتھ وطن کا دفاع کیا۔ ایرانی فوجی اور کمانڈر وطن کے دفاع میں شہید ہوئے اور تاریخ کا حصہ بن گئے۔ ایرانی سپریم لیڈر مسلح افواج کے سپریم کمانڈر اور قوم کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ غلط معلومات اور ڈیجیٹل دہشت گردی سے اجتناب پیشہ ورانہ ذمہ داری ہے۔ ایرانی سفیر نے اپیل کی پاکستانی میڈیا تصدیق شدہ اور مستند ذرائع پر انحصار کرے۔ موٹر وے پر دھند کے باعث 3 سیکشنز بند کر دیے گئے۔ ترجمان موٹر وے پولیس کے مطابق موٹر وے M3 جڑوالا سے رجانہ، M4 فیصل آباد سے ملتان اور موٹر وے M5 ملتان سے روہڑی تک بند کر دی گئی۔ ترجمان موٹر وے سے کہنا ہے کہ دھند میں لین کی خلاف ورزی خطرناک حادثات کا باعث ہو سکتی ہیں۔
ڈرائیور حضرات لین ڈسپلن پر سختی سے عمل کریں اور فوگ لائٹس لازمی استعمال کریں. دھند میں صبح 10 تا شام 6 محفوظ سفری اوقات ہیں. ملک کے بیشتر علاقوں میں آج موسم سرد اور خشک رہے گا. بالائی علاقے شدید سردی کی لپیٹ میں رہیں گے. محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹے کے دوران کراچی، کوئٹہ، لاہور، اسلام آباد، پشاور سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد خشک رہنے کی پیش گوئی کی ہے. کشمیر، گلگت بلتستان، دیر، چترال، سوات اور دیگر علاقے مزید موسم شدید رہے گا. پنجاب کے بیشتر اضلاع صبح دھند کی لپیٹ میں رہیں گے. پاک پتن کے ضلعی اسپتال میں سال 2025 میں 6 لاکھ سے زائد مریضوں کو طبی سہولیات فراہم کی گئیں. رپورٹ کریں گے امداد حسین. ڈسٹرکٹ ہسپتال پاک پتن میں صحت کی سہولیات میں نمایاں بہتری. گزشتہ سال کے دوران ہسپتال کی او پی ڈی میں 6 لاکھ سے زائد مریضوں کو طبی سہولیات فراہم کی گئیں. بی ایچ کیو ہاسپٹل پاک پتن میں گزشتہ سال تقریباً 6 لاکھ مریضوں کا او پی ڈی میں مفت علاج کیا گیا ہے. اسی طرح تقریباً 4 لاکھ مریض جو ہیں ان کا ایمرجنسی سروسز ان کو فری آف کاسٹ جو ہے مہیا کی گئی ہیں. ان تمام مریضوں کو ہاسپٹل سے فری آف کاسٹ ساری میڈیسنز جو ہے وہ مہیا کی گئی ہیں. ایم ایس ڈی ایچ کیو ہسپتال ڈاکٹر محمد احسن کے مطابق گزشتہ سال کے دوران ایمرجنسی وارڈ میں 4 لاکھ سے زائد مریضوں کا معائنہ کیا گیا اور انہیں مفت ادویات فراہم کی گئیں. ہاسپٹل کے اندر جو ہماری لیب سروسز ہیں انہوں نے تقریباً پچھلے سال 2 لاکھ مریضوں کو کیٹر کیا ہے. اور جو ہمارے ایکس ریز ہیں ڈپارٹمنٹ انہوں نے تقریباً 30,000 مریضوں کا ایکس رے جو ہے وہ ہاسپٹل میں کیا گیا ہے. اسی طرح جو ہماری باقی سروسز اسینشیل سروسز ہیں، سی ٹی اسکین، پیڈیاٹرک ایمرجنسی، اس کے علاوہ ہماری گائنی ایمرجنسی، یہ ساری جو ہیں وہ 24/7 فنکشنل ہیں. گزشتہ سال میں ڈسٹرکٹ ہسپتال کی لیبارٹری سے 2 لاکھ مریضوں نے فائدہ اٹھایا، جبکہ 30,000 سے زائد افراد کا مفت ایکس رے کیا گیا. کیمرہ ٹیم کے ساتھ امداد حسین، ARY نیوز، پاک پتن. پاکستان آ کر شادی کرنے والی خاتون کو واگا بارڈر پہنچا دیا گیا. سربجیت کور کو ویزا ختم ہونے پر واپس بھارت بھیجا جا رہا ہے. سربجیت کور کا ویزا نومبر 2025 میں ختم ہو چکا ہے. سربجیت اور ان کے شوہر ناصر حسین کو گزشتہ روز تحقیقاتی اداروں نے حراست میں لیا تھا. سربجیت کور نے بتایا یاترا کے لیے پاکستان آئی تھی. یہاں آنے کے بعد انہوں نے مسلمان ہو کر شادی کر لی تھی. سربجیت کا اسلامی نام نور رکھا گیا ہے. انہوں نے ہائی کورٹ میں درخواست کی تھی. ایرانی فوج نے ماضی میں امریکی فوجی گرفتار کرنے کی ویڈیو جاری کر دی ہے. ایرانی فوج نے اپنے سوشل میڈیا پیجز پر ویڈیو جاری کی ہے جس میں 10 امریکی فوجی زیر حراست دکھائے گئے ہیں. سوشل میڈیا پر اس ویڈیو کو تاریخ سے یاد دہانی کا عنوان دیا گیا. ویڈیو میں ایک امریکی فوجی کو روتے ہوئے بھی دیکھا جا سکتا ہے. خاتون فوجی نے سر پر اسکارف بھی لیا ہوا ہے. 10 برس پہلے امریکہ کے 2 جنگی جہاز ایران کے سمندری حدود میں پکڑے گئے تھے. تحقیقات کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ امریکی فوجی غلطی سے ایران کی سمندری حدود میں داخل ہوئے. معافی مانگنے پر امریکی فوجی 16 گھنٹے بعد رہا کر دیے گئے تھے. خبر ہے کہ کراچی کو بڑی تباہی سے بچا لیا گیا. رئیس گوٹ سے بارود سے بھرا ٹرک پکڑ لیا. 3 دہشت گرد گرفتار کر لیے. ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی ذوالفقار لاڑک، ڈی آئی جی سی ٹی ڈی غلام اصفر مہیسر کی مشترکہ پریس کانفرنس. کہا برآمد ٹرک سے 2000 کلو گرام سے زائد بارودی مواد ملا. بارود سے بھرے 30 ڈرم اور 5 گیس سلنڈرز بھی برآمد کیے. دہشت گرد نیٹ ورک کے تانے بانے بشیر زیب، کالعدم BLA، فتنہ ہندوستان اور مجید بریگیڈ سے ملتے ہیں. وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار کہتے ہیں دہشت گردوں کی مہران بیس سمیت اہم تنصیبات ہدف تھی. واقعے کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. کراچی میں بارود سے بھرا ٹرک پکڑے جانے کے بعد کئی خواتین گرفتار دہشت گردوں کی نشاندہی پر خواتین سمیت متعدد افراد حراست میں لیے گئے. ذرائع نے بتایا کہ دھماکہ خیز مواد کی تیاری کا سامان شہر کے مختلف علاقوں سے خریدا گیا. ہائی ایکسپلوسو مواد انتہائی مہارت سے تیار کیا گیا تھا جسے ڈیفیوز کرنے میں مشکلات پیش آئیں. افسروں نے جان خطرے میں ڈال کر ارد گرد کی آبادی کو بھی بچایا. ذرائع نے مزید بتایا کہ دہشت گردوں کی جانب سے دہشت گردی کی منصوبہ بندی کئی ماہ سے جاری تھی. شہر کی معاشی سرگرمیاں سبوتاژ کرنا چاہتے تھے. کراچی ایئرپورٹ پر کسٹمز نے 4 کروڑ 20 لاکھ روپے کی منشیات کی اسمگلنگ ناکام بنا دی. منشیات امریکہ سے پارسل سے برآمد ہوئی تھی. اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو. کراچی ایئرپورٹ پر کسٹمز نے 4 کروڑ 20 لاکھ روپے کی منشیات کی اسمگلنگ ناکام بنائی ہے. منشیات امریکہ سے پارسل سے برآمد ہوئی تھی. کراچی ایئرپورٹ پر یہ کارروائی کی گئی ہے. کسٹمز کی جانب سے 4 کروڑ 20 لاکھ روپے کی منشیات کی اسمگلنگ کا یہ معاملہ ہے جسے کسٹمز نے ناکام بنایا ہے. یہ منشیات امریکہ سے پارسل سے برآمد ہوئی تھی.
ARY نیوز کی سوشل میڈیا پر مقبولیت آسمان چھونے لگی۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹک ٹاک پر ARY نیوز کی لائکس 1 ارب سے زائد ہو گئی ہیں۔ سوشل میڈیا پر ARY نیوز نے ایک اور اہم سنگ میل عبور کر لیا۔ ٹک ٹاک پر @ARY نیوز آفیشیل کے فالوورز کی تعداد پہلے ہی کروڑوں میں پہنچ چکی ہے۔ یونیورسٹی آف لاہور میں فاطمہ کی خودکشی کی کوشش کے واقعے پر کیمپس بند کر دیا گیا۔ منگل سے تمام کلاسیں آن لائن ہوں گی۔ یونیورسٹی انتظامیہ نے واقعے کی انکوائری کمیٹی بنا دی ہے۔ یونیورسٹی انتظامیہ نے 8 رکنی انکوائری کمیٹی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ڈین فیکلٹی آف لاء جسٹس ریٹائرڈ محمد بلال خان کمیٹی کے سربراہ ہوں گے۔ فاطمہ کے کلاس فیلوز محمد عامر اور اسمہان بھی کمیٹی میں شامل ہیں۔ لاہور کی نجی یونیورسٹی میں ڈی فارمیسی کی طالبہ کی 4تھی منزل سے چھلانگ لگا کر خودکشی کی کوشش کا معاملہ۔ 17 روز میں یونیورسٹی کے شعبہ ڈی فارمیسی میں بالائی منزل سے کودنے کے 2 واقعات پر تشویش پائی جاتی ہے۔ اس حوالے سے پولیس نے اب تک کیا تحقیقات کی ہیں، اس وقت ہمارے نمائندے احمد کھوکر DIG فیصل کامران کے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ احمد، کیا موقف ہے DIG کا؟ کی حدود میں نجی یونیورسٹی میں گزشتہ 15 روز سے اب تک جو ہے 2 کیسز ہو چکے ہیں کہ طلبہ و طلبات نے جو ہے وہ خودکشی کے حوالے سے اٹیمپٹ کیا ہے۔ یہ جو آپریشنز ہمارے ساتھ موجود ہیں، جیسے ہی آج یہ واقعہ رپورٹ ہوا پولیس بھی موقع پہ پہنچی، ہم نے اس کی جو کلاس فیلوز ہیں ان کے بھی انٹرویوز کیے، ارد گرد یونیورسٹی کی ایڈمنسٹریشن سے بھی ہم نے بات چیت کی۔ بچی کا کوئی یونیورسٹی کی ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے وہاں پہ اس کی اٹینڈنس کی کوئی شارٹیج نہیں، کوئی اور اس کا ڈسپلنری ایکشن یا کوئی ایسی چیز جس کے اوپر یونیورسٹی کی طرف سے پریشر ہو، تو ایسی کوئی چیز سامنے نہیں آئی۔ دوست وغیرہ ہیں اس کی، ان سے پوچھا، اس سے کچھ چیزیں یہ لگ رہی ہیں کہ یہ کوئی ایڈمنسٹریٹو ایشوز کی وجہ سے نہیں ہے۔ اس والے کیس کے اندر ہمیں یہ لگتا ہے یہ کوئی گھریلو پریشانی ہو سکتی ہے، یہ کوئی اور معاملہ ہو سکتا ہے۔ بچی الحمدللہ زندہ ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہاں، اس کی ٹانگیں بری طرح فریکچرز ہیں، اس کو ہاسپٹل میں انڈر ٹریٹمنٹ ہے۔ اس کا موبائل فون کیونکہ اس پہ لاک لگا ہوا ہے، وہ جیسی بچی ہوش میں آتی ہے اس کے فون سے جو چیزیں نکلیں گی، اس کی CDR میں جو چیزیں آئیں گی، لاسٹ اس کی بھائی سے کیا بات ہوئی، 5-6 طرح کی فوٹیجز مختلف اینگل سے کیمروں کی تھیں۔ اس میں ایک بڑی کلیئر فوٹیج ہے کہ جس کے اندر اس کو جمپ کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ خدا نخواستہ کسی نے اس کو پش کیا ہے۔ اگر کسی بچے کو کوئی اس طرح کے مینٹل چیلنجز فیس کر رہا ہے، یونیورسٹی انتظامیہ رسپانسبل ہے اس چیز کی کہ ان کی سائیکولوجیکل کوئی اسیسمنٹ ہو، کاؤنسلنگ ہو۔ اس کے اندر ہم سارے اینگل سے تفتیش کر رہے ہیں، کوئی بھی چیز اس وقت حتمی رائے دیے جانا مناسب نہیں ہے۔ یہ جو آپریشن فیصل کامران کا کہنا تھا کہ تمام تر چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے باقاعدہ طور پر ان پہ تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ جی، کراچی میں واٹر ٹینکر نے ایک اور بچے کی جان لے لی۔ منگو پی ٹریفک حادثے میں 7 سالہ معصوم عارف جاں بحق ہو گیا۔ کمسن عارف 2 بھائیوں میں چھوٹا تھا۔ آصف خان کی رپورٹ۔ میں ہیوی گاڑی کی ٹکر سے ایک منگو پیر غریب آباد کے علاقے میں گھر کے باہر کھیلتے ہوئے 7 سالہ عارف کو واٹر ٹینکر نے رون ڈالا۔ بچے کے والد کا کہنا تھا کہ عارف کی والدہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ بچہ 2 بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا۔ میرے 2 بچے ہیں، فوت ہو گیا، اس کا نام عارف تھا۔ یہ مافیا کو روکیں، یہ بچے اگر پھول کے جیسے، ہم بہت مشکلوں سے ان کا پیٹ پالتے ہیں، اور جب اڑان بھرتے ہیں وہ اڑان بھرنے سے پہلے کٹ جاتے ہیں، تو پھر وہ ہم کیسے زندہ رہ سکیں گے؟ ہمارے تو سہارے 4 ہیں۔ علاقہ مکین کہتے ہیں کہ رہائشی آبادی میں غیر ذمہ دارانہ ڈرائیونگ ایک سنگین خطرہ بن چکی ہے۔ غریب لوگ ہیں، وہاں مجبوری ٹینکر ڈلواتے ہیں، ٹینکر گلیوں میں بچے کھیلتے رہتے ہیں سارے، تو یہ واقعہ آگے ایک بچ گیا تھوڑا سا بچہ، اس بچے کو تو کچل دیا اس نے۔ پولیس نے ٹینکر ڈرائیور کو گرفتار کر لیا، ملزم کے خلاف قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔ کیمرامین SM عدنان کے ساتھ محمد آصف خان، ARY نیوز، کراچی۔ کراچی کے سول اسپتال سے 3 ماہ کے بچے کو اغوا کر لیا گیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ اغوا کی CCTV فوٹیج سامنے آ گئی ہے۔ اسپتال سے بچے کو لے جانے والی خاتون اور مرد کو واضح دیکھا جا سکتا ہے۔ بچے کی والدہ نے بتایا کہ 24 دسمبر کو بچہ بیمار تھا۔ گھر کے قریب اسپتال جاتے ہوئے بچے کو فیڈر پلانے میرا ناکے پر رکی۔ راہگیر خاتون نے رک کر اسپتال میں بچے کا مکمل علاج کرانے کی یقین دہانی کرائی۔ 25 دسمبر کو خاتون میرے ساتھ بچے کو لے کر سول اسپتال پہنچی۔ بچے کو ڈرپ لگائی گئی۔ ڈرپ ختم ہونے اور ڈسچارج کے دوران خاتون بچہ لے کر فرار ہو گئی۔ تھانہ عیدگاہ میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ متاثرہ خاتون گداگر ہیں، میرا ناکی کے قریب فٹ پاتھ پر رہتی ہیں۔ پنجاب کا سارا پیسہ اس کے عوام پر لگتا ہے، دوسرے وزرائے اعلیٰ پروٹوکول انجوائے کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ مریم نواز کی پھر دیگر صوبوں پر نکتہ چینی۔ مریم نواز نے کہا، میرے علاوہ دوسرے وزرائے اعلیٰ میں خدمت کے عزم کی کمی ہے۔ میں نے 2 سال میں صوبے سے رشوت خوری ختم کر دی۔ افسروں کو سفارش نہیں، میرٹ پر لگایا جاتا ہے۔
سابق ISI چیف فیض حمید کے بھائی کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ نجف حمید اور ساتھیوں کے خلاف جعلی دستاویز پر اراضی منتقلی کا مقدمہ FIA اینٹی کرپشن سیل میں درج کیا گیا۔ نجف حمید اس وقت حلقہ پٹواری اسلام آباد تھے۔ ملازم حسین کی اراضی جعلی دستاویزات پر منتقل کی گئی۔ FIA نے انکوائری مکمل ہونے پر مقدمہ درج کیا۔ اسلام آباد پٹوار سرکل میں زمین کے ریکارڈ میں جعل سازی کا انکشاف ہوا ہے۔ مقدمے کے مطابق جعلی رجسٹری اور بوگس انتقالات کیے گئے۔ مقدمے میں سابق حلقہ پٹواری نجف حمید کے ساتھ ریونیو افسر بھی نامزد ہے۔ متن کے مطابق زمین کی فرد ملکیت اور سرکاری ریکارڈ میں رد و بدل کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا کہنا ہے کہ جس کا ضمیر زندہ ہے وہ 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف کھڑا ہوگا۔ بانی PTI اپنی رہائی کی نہیں، فیئر ٹرائل کی بات کرتے ہیں۔ وکلا تحریک کا اعلان کریں، قوم کا ہر نوجوان ساتھ کھڑا ہوگا۔ کسی کا بھی اگر 1% بھی ضمیر زندہ ہے تو وہ اس 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف بھی کھڑا ہوگا، 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف بھی کھڑا ہوگا۔ عمران خان صاحب اپنی رہائی کی بات نہیں کرتے، وہ فیئر ٹرائل کی بات کرتے ہیں۔ ہم کسی سے بھیک نہیں مانگتے۔ اگر آئین اور قانون کی بالادستی میں، انصاف میں ہمارے گلے بھی کٹ جائے ہمیں پرواہ نہیں۔ آج پاکستان نیچ پر پہنچ چکا ہے، اس سے آگے تباہی تباہی۔ میں اس اسٹیٹ سے آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ ہمارے وکلا تحریک کا اعلان کریں، پاکستان کا ہر نوجوان آپ کا ساتھ دے گا اور آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی واپسی کے بعد وزیر داخلہ محسن نقوی چین پہنچ گئے۔ محسن نقوی نے شنگھائی کے اسپیشل پولیس فورس بیورو کا دورہ کیا۔ چیف آف کمانڈنگ سینٹرل اسپیشل پولیس فورس نے محسن نقوی کا خیر مقدم کیا۔ محسن نقوی نے فورس کے زیر استعمال APC بام ڈسپوزل یونٹ کے آلات، جدید ترین واٹر کینن اور دیگر آلات کا معائنہ کیا۔ شنگھائی اسپیشل پولیس فورس کے مارشل آرٹ کا مظاہرہ دیکھا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا، شنگھائی اسپیشل پولیس فورس اور اسلام آباد پولیس فورس کے درمیان باہمی تعاون مضبوط بنایا جائے گا۔ شنگھائی اسپیشل پولیس فورس کی تربیت کا اعلیٰ معیار قابل تحسین ہے۔ ایران اور عراق جانے والے زائرین کے لیے خوشخبری، پاکستان کی سمندری تاریخ میں نیا باب کھلنے جا رہا ہے۔ رواں ماہ پاکستان سے فیری سروس شروع ہونے کے امکانات روشن ہو گئے۔ کراچی سے انجم وہاب کی رپورٹ۔ میرین فشریز ڈپارٹمنٹ میں میوزیم اور ماہی دوست ایپ کی افتتاحی تقریب۔ ایران، عراق اور یمن جانے والے زائرین کے لیے ایک بڑی سہولت جلد حقیقت بننے جا رہی ہے۔ پاکستان سے بین الاقوامی فیری سروس کے آغاز کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ وفاقی وزیر برائے بحری امور جنید انوار چودھری نے تقریب میں میڈیا سے گفتگو میں بتایا کہ فیری سروس ٹرمینل کی سافٹ لانچنگ 8 جنوری کو ہوگی۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلا موقع ہے کہ کسی نجی کمپنی کو فیری سروس چلانے کا لائسنس جاری کیا گیا۔ فیری سروس، یہ بھی کریڈٹ میں سمجھتا ہوں کہ شہباز صاحب کی گورنمنٹ اور ایز اے منسٹر مجھے جاتا ہے کہ پاکستان بننے سے لے کے اب تک کوئی لائسنس جاری نہیں ہوا، میری منسٹری نے وہ لائسنس جاری کیا۔ جنید انوار چودھری نے میرین فشریز ڈپارٹمنٹ میں ماہی دوست ایپ کا افتتاح بھی کیا۔ ماہی دوست ایپ پر مچھلیوں کی تعداد، نسل اور کشتیوں کی معلومات اور ڈیٹا موجود ہوگا۔ کیمرامین عماد کے ساتھ انجم وہاب، ARY نیوز کراچی۔ ایبٹ آباد کے سیاحتی مقام گلیات کا حسن برف باری سے نکھر گیا۔ کراچی سے آئے مہمان کہتے ہیں برف باری کی وجہ سے ان کا ٹرپ یادگار ہو گیا ہے۔ راجہ محمد ہارون کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ نو کی پہلی برفباری نے سیاحوں کی نئے سال کی خوشیوں کو دوبارہ کر دیا۔ نتھا گلی، ایوبیہ، ڈونگر گلی اور چانگلہ گلی میں کثیر تعداد میں سیاح موجود۔ کراچی سے آئے ہم لوگ چانگلہ گلی، اور یہاں کے بہت زیادہ سنو فال ہو رہی ہے، اچھا ہوا، مزہ آ رہا ہے ہم لوگوں کو۔ کوئی سائیکلنگ کر رہا ہے تو کوئی زپ لائن کے مزے لے رہے ہیں۔ بچوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ آ کے بہت کمفرٹیبل فیل کر رہے ہیں۔ راستے سارے نتھیا گلی کھلے ہوئے ہیں، ساروں کو ایڈوائز ہے کہ آپ خیال سے آئیں۔ طویل خوش سالی کے بعد بارش اور برفباری نے گلیات کے حسن کو مزید نکھار دیا۔ راجہ محمد ہارون، ARY نیوز، گلیات، ایبٹ آباد۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے ARY نیوز۔